السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جنت المولا میں، اور یہ مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ یہ بہت بڑا قبرستان ہے، جیسے مدینہ المنورہ میں جنت البقیع ہے، ایسا ہی مکہ المکرمہ میں یہ جنت المولا ہے۔ اور اس قبرستان کی جو زیادہ خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی، زوجہ مطہرہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مکہ ٹاور، تو بالکل اس کے عقب میں واقع ہے یہ قبرستان۔ بہت بڑا قبرستان ہے، بہت ہی بڑا قبرستان ہے، جو کہ نشیب و فراز میں بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے بالخصوص جہاں پہ جنگلات جالی لگی ہوئی ہے، باقی قبرستان تو آلموسٹ اوپن ہے، بہت بڑا قبرستان ہے۔ وہاں سے آگے سے آپ کو دکھا سکتا ہوں، دکھاؤں گا۔ لیکن یہ جو قبرستان ہے جس کے ارد گرد باؤنڈری وال لگائی ہوئی ہے، تو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بھی قبر اسی باؤنڈری وال کے اندر ہے۔ تو دیکھیں جناب، یہ قبرستان اتنا بڑا ہے کہ یہاں پہ کہیں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، کہیں دو پتھر رکھے ہیں۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک پتھر ہے وہ خاتون کی قبر ہے، اور جہاں دو پتھر ہیں تو وہ مرد حضرات کی قبر ہے۔ تو وقتاً فوقتاً یہاں پہ جب ٹائم گزر جاتا ہے کچھ، تو پھر قبروں کو خالی بھی کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سلپس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، جو کہ قبروں کے اوپر رکھی جاتی ہیں۔ تو یہ سلپس ہیں، ان کو قبروں کے اوپر عموماً رکھا جاتا ہے۔ اور پھر جو خالی کرنے کا سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو پرانی قبریں ہیں ان کو اوپر سے یہ سلیپیں ہٹا دی جاتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے اسی میں مزید کھود کے، تو وہاں پہ ہڈیوں کو ایک سائڈ پہ اسی قبر میں نیچے کر دبا دیا جاتا ہے، اور اوپر نیا مردہ جو ہے اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ تو ایسا سسٹم یہاں پہ ہوتا ہے۔ چلیں آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ یہ جو باؤنڈری وال ہے، اس کے اندر جو قبرستان ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ تو اپنے آپ میں یہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے قبرستان۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ جالی سے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں، جالی سے آگے کر کے، تو یہ سامنے جو پیڑ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے۔ اور یہ جو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جالی کے بالکل نیچے کا ایریا ہے، وہ جو آگے باؤنڈری وال نظر آ رہی ہے، پیچھے کا ایریا نظر نہیں آ رہا، تو وہاں پہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ باقی بھی جتنے بھی اس میں صحابہ اکرام ہیں، لوگ بہت سارے قریش کے بھی تدفین ہیں۔ تو یہ اس طرح سے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ قبرستان۔ اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھیں جو کہ ایمان لائی تھیں، تمام خواتین میں سے پہلی خاتون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھیں، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے شاید حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں وحی نازل ہوئی تھی پہلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے اس کیفیت کو، کیونکہ وہ پہلی بار تھیں۔ تو غار آ کے یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ایک رشتے دار تھے، برقہ بن نوفل نام تھا ان کا، جو کہ شاید ایسے اسلامی کتابوں کی ٹرانسلیشن وغیرہ کرتے تھے، یہودیوں کی کتابوں کی۔ تو ان کے پاس لے گئیں، تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں پچھلی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، یعنی کہ یہ قرآن پاک کو لکھنے میں
محفوظ کرنے میں، کیونکہ اس وقت تو اتنا زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پڑھی تھے، امی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو وہ آپ کو وحی نازل کی تھی کہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم آپ پہ قرآن پاک اتارتے ہیں تو ہم ہی اس کو آپ کو یاد کرائیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جایا کرتا تھا جو حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نسخے لے کر آتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشقت کی یاد ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھیں. تو یہ بہت بڑا قبرستان ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آگے سے بھی جا کے دکھاؤں گا. یہ بہت ہی بڑا قبرستان ہے جو کہ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بنا ہوا ہے. تو ایسے یہاں سے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن بہت ہی بڑا قبرستان ہے. اور اس میں قبریں جو خالی کی جاتی ہیں اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو بہت پرانی ہو جاتی ہیں ان کی سلپیں وغیرہ ہٹا کے ان کی جگہ پہ جب وہ نیا مردہ دفن کیا جاتا ہے، ان ہڈیوں کو ایک سائڈ پہ کر کے اسی قبر کے اندر ایک جگہ کھود کے تو اس میں ان ہڈیوں کو دبا دیا جاتا ہے. تو ناظرین، یہ ہے جنت المولا. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پہلے زمانے میں جو قریش تھے، قریش مکہ تھے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر ایمان تو نہیں لائے تھے اس وقت تک. تو اس وقت رواج یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کچھ تھوڑا عرصہ پہلے کہ وہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو یہ وہ قبرستان تو نہیں ہے جہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ تھوڑا سا اس بیک سائڈ پہ ہے جہاں پہ آپ کو مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے، اس کی تھوڑا اس سائڈ پہ جنت الشبے کا نام ہے شاید اس کا. تو اس وقت کیا کرتے تھے قریش مکہ کہ وہ یہاں پہ جو رئیس قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کو دفن کرنے دیتے تھے، اور جو غریب غربا مسکین اس طرح کے ہوتے تھے تو ان کو نہیں کرنے دیتے تھے. تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جگہ خرید کے مسلمانوں کے لیے پھر وقف کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوتے ہوئے. تو ماشاءاللہ ہم اس قبرستان میں موجود ہیں، اور یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے مسلمان ہی دفن ہیں. شاید اس وقت بہت ہی پرانا قبرستان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا قبرستان ہے. تو بہت سارے لوگ اس میں دفن ہیں. بہرحال جو بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اس میں دفن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.